بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، ابتدا میں ہم مختلف اہم موضوعات پر ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جس ڈگر پہ جا رہا ہے اور اس معاشرے کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے کون سی چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کافی عرصے سے اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے دونوں قسم کے نظام ہائے تعلیم ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا خلا پایا جاتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ مسجد، مدرسہ اور جو دینی علوم کے ادارے ہیں جنہیں جامعہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک دوسرے کے بارے میں ایک بہت پایا جاتا ہے، ایک دوری پائی جاتی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اگر اپنے ملک میں کوئی نظام قائم کریں تو وہ نظام قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو بیوروکریسی کے اندر آتے ہیں یا دیگر شعبوں کے اندر آ کر وہ اپنا کام کرتے ہیں تو ان کی بنیادوں میں قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو نظام ہے تعلیم ہیں وہاں پر بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کو آپس میں قریب نہیں لایا جا سکا۔ ان کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے، کبھی ایک آیا تو اس نے کہا کہ اس شعبے کے اندر یہ تبدیلیاں کرنی چاہیے، دوسرا کوئی آیا تو اس نے کہا نہیں نصاب کے اندر یہ تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ تو 70-75 سال ہو گئے ہیں، ہم آئے روز نصاب تعلیم کرتے ہیں، ہم آئے روز نصاب مسلط کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر جو چیزیں ہم اپنے معاشرے کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں وہ نہیں لا سکتے۔ عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے، عدل پر مبنی نظام ہے، اسے قائم کرنے کے لیے اور وہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو کسوٹی ہے وہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کے نظام پر مبنی معاشرہ اور قرآن کے نظام پر مبنی معاشرہ ہم کیسے قائم کریں۔ قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یعنی آپ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جو قرآن کی بنیادی اقدار پر مبنی ہو اور قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کرے، قرآن پر ایمان لانے کا حق ادا کرے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست پینل موجود ہے، یہ ملک عزیز پاکستان کے جید اسکالرز ہیں اور ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے ہم جانیں گے کہ قرآن کی تعلیم کیسے دی جائے، کیونکہ یہ اعتراضات بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے ہاں دینی مدارس میں، مساجد میں اور جو جامعہ میں تعلیم دی جاتی ہے اس کے نتیجے میں بھی وہ چیزیں نہیں پیدا ہو رہی جو ایک اسلامی معاشرہ اس کی مطلوب ہیں، اور جو یونیورسٹی کالجز کے اندر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو وہ بہت ہی مختصر سی ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ وہ نظام قائم نہیں کر پاتے جو قرآن کا مطلوب ایک نظام ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ محمود احمد صاحب موجود ہیں، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ محمود صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، قرآن پر بڑا زبردست کام ہے، قرآن کی جو تفاسیر ہیں ان پر بڑی ان کی ریسرچ ہے، سماجی اسکالر ہیں، دانشور ہیں، جناب خورشید ندیم صاحب۔ آپ ان کو ٹی وی شوز میں بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کالم بھی پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، الحمد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر شہباز علی باسی صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ محمود صاحب میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ قرآن ہماری بنیادی کتاب ہے، ہمارا معاشرہ قرآنی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بارے میں بڑے اشتہارات بھی ہم دیکھتے ہیں اور بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایشو آتا ہے تو بحث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب تک ہم قرآن پر مبنی معاشرہ قائم نہیں کریں گے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کریں، آپ کو کس نے روکا ہے، تو پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو بہت سی آوازیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ تو بہت سی یہ ساری جو چیزیں ہیں، تو تھوڑا سا آپ اپنے دائرے کا تعارف بھی کرائیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ جی شکریہ جناب۔ قرآن کی تعلیم کے لیے بنیادی جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بچہ اس کو درست پڑھ سکتا ہو، ناظرہ صحیح پڑھ سکتا ہو، ناظرہ صحیح پڑھ سکتا ہو اور پھر سمجھ بھی اس کو سکتا ہو۔ اس سے پہلے پاکستان میں یہ کام مدارسی کے سپرد تھا، صحیح، مختلف اوقات میں یہ کام ہوتا رہا، مختلف لوگوں نے کوشش کی۔ ایوب خان کے زمانے میں پہلی کوشش کی گئی، ضیاء الحق صاحب نے کوشش کی، سردار عبدالقیوم صاحب نے آزاد کشمیر میں کوشش کی کہ تعلیمی اداروں کے اندر ہی قرآن کی تعلیم ہو۔ صحیح، لیکن جو پہلی قانون سازی اس بارے میں ہوئی ہے وہ 2017 میں کمپلسری قرآن ایجوکیشن ایکٹ بلیغ الرحمان صاحب نے جو لایا تھا، اس دور میں وزیر تعلیم تھے، جو اس وقت وزیر تعلیم تھے۔ لیکن اس وقت سچویشن یہ تھی کہ اس وقت جو ہے وہ 18ویں ترمیم پاس ہو چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے صوبوں کو جمع کیا تھا اور صوبوں سے اس بات پہ اتفاق لیا تھا
کہ وہ اس کام کو کریں گے. صحیح. لیکن اتفاق سے ابھی فیڈرل میں جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ بل پاس ہو گیا تھا اور پنجاب میں بھی پاس ہو گیا تھا, تو پھر کچھ مشکلات آ گئیں اور پھر حکومت ہی چینج ہو گئی, تو وہ کام جو ہے وہ ناتمام ہی رہ گیا. صحیح. تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس کا میں چیئرمین بھی ہوں اور فاؤنڈر بھی ہوں, یہ قرآن ایجوکیشن بل تو 2017 میں آیا تھا. اتفاق سے اس سے 1 سال پہلے 1 جنوری 2016 کو ہم نے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی. اور آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہم مین سٹریم میں قرآن کی ایجوکیشن کا باقاعدہ کوئی انتظام کریں. صحیح. اس سے پہلے جتنے بھی تجربات ہوئے تھے ان کو کوئی سکسیس نہیں ہوئی, تو ہم نے پوری ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کہ یہ سکسیس کیسے ہو سکتی ہے. تو اس پہ ہم نے ایک پورا نظام بنایا اور ہم نے پرائمری میں بچہ مین سٹریم سکول کے اندر ہی ناظرہ کیسے پڑھ سکتا ہے. درست قرآن کا پہلا حق یہی ہے کہ اس کی درست تلاوت کر سکے آدمی. تو اس کے لیے ہم نے فونکس پر مشتمل ایک ایسا نظام بنایا کہ جس میں ہم نے پوئمز شامل کیں, جس میں ہم نے سٹوریز شامل کیں, جس میں بچوں کے لیے اٹریکشن, جس میں لیسن پلان بنائے, جس میں اسسمنٹ بنائی, جس میں ٹیچر ٹریننگ ڈیولپ کی. پورا ایک نظام ہم نے بنایا کہ بچہ پرائمری میں ناظرہ خود تعلیمی اداروں کے اندر ہی مکمل کر سکے. دینی مدارس میں جو ٹوٹل بچوں کی تعداد ہے وہ 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے, جبکہ جو مین سٹریم کے سکول ہیں ان میں جو بچوں کی تعداد ہے وہ 4 کروڑ 35 لاکھ ہے. تو یہ اس کے 10 گنا سے بھی زیادہ ہیں. جب تک کہ آپ مین سٹریم کے اندر اس کام کو نہیں لے کے آتے اس وقت تک آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو دوسرا ٹارگٹ یہ تھا, اگرچہ اس کے اندر بھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت تھی. اس وقت بلیغ الرحمان صاحب کی خود سوچ یہی تھی کہ صرف اردو میں ترجمہ اگر پڑھا دیا جائے تو وہ بھی کافی ہے. ہم نے اس سے آگے بڑھ کے اس چیز کو پاسبل کیا ہے کہ بچہ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں میں قرآنی گرامر سیکھ کے, صرف اور نحو سیکھ کے, اور وہ قرآن کا 85% ویکیبلری 6ٹھی 7ویں 8ویں میں سیکھ لیتا ہے اور پھر 9ویں سے 12ویں تک پورے قرآن کو مکمل کر لیتا ہے. پھر ہم نے یونیورسٹیوں کے لیے بھی 3 کریڈٹ آورز کا ایک بیسک کورس بنایا ہے کہ اس میں بھی بچے کو قرآن فہمی کے لیے ایک دوبارہ ری انفورسمنٹ ہو جائے. تو ایک پورا قرآن کی ایجوکیشن کا جو کام ہے ہم نے یہ مکمل کر دیا ہے. کردار سازی میں جو قرآن ہے وہ ایک بڑی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ آدمی کی سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے اس کے جو زندگی کی گزارنے کی گائیڈ ہے وہ تو یہی قرآن ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے 3 پروگرام ہیں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. ایک قرآن ایجوکیشن ہے, ایک کریکٹر ایجوکیشن ہے اور ایک کمیونٹی ایجوکیشن ہے. یہ ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ ہیں, ایک دوسرے کو ری انفورس کرنے والے ہیں. کریکٹر ایجوکیشن میں ہم کچھ خاص خوبیاں ایک بچے کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کے اندر بنیادی ویلیوز کیا ہونی چاہیے, اس کی ہیبٹس کیا ہونی چاہیے, اس کے اندر اس کی ذات کو نمو دینے کے لیے کیا کیا بنیادی چیزیں پیدا ہونی چاہیے. بنیادی مقصد تو یہی ہے, رویہ سازی, اور قرآن خود بھی یہ کہتا ہے وہ یزکیہم کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ تزکیہ قلوب اور تزکیہ نفوس کے لیے وہ آئے ہیں. اچھا خورشید صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کے اندر قرآن پڑھایا جائے, لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ فرقہ وارانہ حوالے سے بہت ہی زیادہ تقسیم کا شکار ہے. تو قرآن پڑھانے پر تو سب متفق ہیں, لیکن کون پڑھائے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہیں, اور کیا پڑھایا جائے اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہوگی کہ قرآن پڑھایا جائے تو ایک مسلک کہے گا نہیں, جو میرے عالم کا ترجمہ شدہ قرآن ہے وہ آپ پڑھائیں, اور دوسرا فرقہ کہے گا میرے عالم کا ترجمہ پڑھائیں. لیکن ایک سوال تو بڑا جینون ہے کہ اگر ایک فرقے کا عالم پڑھائے گا تو جب اس کی تھوڑی بہت تشریح بھی کرے گا تو اپنی مرضی کے مطابق کرے گا, اپنے تاریخی پس منظر کے مطابق. اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت عام سوال ہے عملاً, لیکن اس کا تعین اصل میں اس سے ہوگا کہ آپ کا بنیادی ہدف کیا ہے. صحیح. قرآن مجید کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت کیا ہے اور آپ اس کو سمجھتے کیا ہے, یہ ریلیشن شپ ہونا کیا چاہیے. میری تفہیم یہ ہے کہ یہ 4 جہتیں ہیں قرآن مجید کے ساتھ آپ کے تعلق کی. صحیح. ایک تو ہے اس کی تلاوت و قرات, صحیح. دوسری ہے اس کا حفظ کرنا, تیسری ہے اس کی تفہیم, اس کا سمجھنا, اور ان تینوں کا حاصل اس پہ عمل کرنا. یعنی ناظرہ پڑھنا, اس کا حفظ کرنا, اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. یہ 4 جہتیں ہیں. صحیح. دیکھیے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ
یہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، قرآن مجید یہ عربی مبین میں قرآن کہتا ہے کہ وہ خود نازل ہوا، القرآن کی زبان میں نازل ہوا. تو جب ایک اجنبی زبان ہے ہمارے لیے تو اس کے ساتھ جب ہم کوئی تعلق استوار نہیں کریں گے تو اس کو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا پڑھنا اس کا اپنا ایک افادیت ہے خدا کے حضور میں بھی اور ویسے بھی عملاً بھی، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. ہم کوئی ترجمہ بھی اٹھا لیں وہ کلام اللہ کا متبادل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الفاظ والمعانی جمیعاً اس کا نام قرآن مجید ہے. تو یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں گویا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو نازل کی، الفاظ محفوظ ہمارے پاس، اس کی تفہیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب خود قرآن مجید میں بتایا کہ تبیین ہے، اس کی بیان ہے، اس کی شرح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان اپنی سیرت سے کر کے دکھا دیا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنا آنا چاہیے، ایک اجنبی زبان ہے اس کو سیکھنا چاہیے. حفظ اس لیے ضروری ہے کہ مثلا نماز جو ہے، اگر قرآن مجید کا ایک خاص حصہ آپ کو یاد نہیں، حفظ سے میری مراد یہ نہیں کہ پورا ٹیکسٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایک خاص حصہ ہر مسلمان کو ضرور یاد ہونا چاہیے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز تو زندگی کا ظاہر روز 5 دفعہ کا کام ہے، اس میں قرآن مجید کا کوئی حصہ آپ پڑھتے ہیں تو ایک حصہ ضرور آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ حفظ جو ہے وہ بچپن میں ہی جتنا حافظہ ہوتا ہے، میموری میں کوئی چیز یادداشت میں محفوظ کرنے کا، وہ ابتدائی مرحلے میں ہی ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے سارا قرآن نہیں، لیکن اس کا ایک خاص حصہ، ایک ضروری حصہ آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ اس کی تفہیم ہے، یعنی وہ قرآن کہتا کیا آپ سے، جس سوال بھی ہے آپ کا ہے کہ تفسیر اور وہ اگلی درجے کی چیز ہے، لیکن وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کہتا کیا ہے. اس لیے کہ اس کا آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر ہم اپنی زندگی اس کے مطابق سنوارتے نہیں ہیں، اور سنوار نہیں سکتے اگر تفہیم کے مرحلے سے نہیں گزریں گے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ضروری ہیں کسی بھی نظام تعلیم، کسی بھی قرآن مجید کے ایجوکیشن کے نظام کو وضع کرنے کے لیے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جو صحیح طریقہ جو ان جیسے لوگوں سے ہم نے سیکھا جو اس پہ کام کرتے رہے ہیں، قرآن مجید کی پہلی اس کو تلاوت کا صحیح اس لیے ممکن ہوگا کہ آپ اس کی عربی زبان سے آشنائی ہوگی. ظاہر ہے اس کے تلفظ سے لے کے اس کے مخرج سے لے کے، آپ کو پتہ ہے حروف تہجی اس میں ہا اور خا کا کتنا فرق ہے اور ہمارے یہاں اردو زبان میں نہیں ہے. تو اس سے ایک واقفیت یہ ہونی چاہیے عربی زبان کی ابتدائی تدریس سے اس کو ہونا چاہیے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم جب میٹرک تک پہنچے تو وہ اس قابل ہو جائے کہ قرآن مجید کے متن سے آشنا ہو جائے اور اس کو سمجھنا شروع کر دے. تو یہ 3 مرحلوں میں ہو سکتا ہے. پہلے مرحلے میں آپ اس کو قرآن مجید کی عربی زبان پڑھائیں، وہ ضروری قرآن مجید کی قرات کے لیے اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. دوسرے مرحلے میں آپ اس کو وہ بنیادی تعلیم دیں جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے. قرآن مجید سارے کئی مضامین پر مشتمل ہے، تو جو اخلاقیات کی چیزیں ہیں، جو بنیادی کریکٹر کی بلڈنگ کی، وہ آپ پڑھائیں اس کو، اور تدریجاً اس کے قرآن فہمی کے جو لیول ہے اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں، حتیٰ کہ وہ جب پہنچے میٹرک تک، 10ویں جماعت تک، تو اس قابل ہو جائے کہ وہ قرآن مجید کے متن کو آیت اس کے سامنے پڑھی جائے تو اس کے مفہوم تک اس کی آشنائی ہو جائے، تفسیر اور یہ گریجولی ہوتا ہے تعلیم میں. مثلا آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، ہم نے بھی پڑھا، مولانا علی میاں نے ایک قصص النبیین مرتب کی ہے، وہ 5-6 حصوں پر مشتمل ہے، غالباً 5 حصے ہیں اس کے. اگر آپ اس کی عربی دیکھیں نا تو وہ ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی وہ اس کی پہلا حصہ پڑھیں گے تو اتنی آسان عربی ہے وہ. اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ مثلا حضرت یوسف کا قصہ بیان ہوا ہے تو قرآن مجید کی آیت وہ قصہ وہ بیان کریں عربی زبان میں، درمیان میں قرآن مجید کی آیتوں کے پیچز لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ آسان پہلے مرحلے میں ہو رہا ہے. آپ جب آپ قصص النبیین دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں تو وہ اس کی عربی تھوڑی سی اور بہتر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 5ویں حصے تک بچہ اگر وہ ریڈر پڑھ لے قصص النبیین تو وہ پڑھتا چلے. اچھا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ آسا سا اعراب اس کے غائب کرتے چلے جاتے ہیں. شروع میں اعراب کے ساتھ پڑھتے ہیں، قصص النبیین کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں تو اس کے اعراب کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ آخری درجے میں وہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ طالب علم کو اس جگہ کھڑا ہو جانا چاہیے کہ وہ اب عربی عبارت بغیر اعراب کے بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک یعنی طریقہ ہے کہ آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میٹرک یا زیادہ زیادہ میں کہتا ہوں چلیں 12ویں تعلیم تک، چونکہ ہمارے یہاں 12 سال ایک کامن ایجوکیشن ہوتی ہے، تو آپ طالب علم کو اس قابل بنا دیں کہ وہ قرآن مجید کے متن سے براہ راست اخذ کرنا شروع کر دے. اس سے پھر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا جس کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں کہ کس کی تفسیر اور کس کی شرح. یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم متن سے بالکل آشنا نہیں ہوتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ لفظ کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور پھر ہم تفسیر پر پوری طرح انحصار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں متن کو. اب جیسے ہی اگر آپ متن سے آشنا ہو جائیں گے تو ترجمے میں کوئی ایسی چیز آئے گی جو متن سے آپ کو لگے گا کہ اجنبی ہے،
تو اب کھٹک پیدا ہو جائے گی. صحیح, بالکل. آپ پھر کسی سے پوچھیں گے تو یوں قرآن مجید کے مطالب اس کے متن سے براہ راست وابستگی پیدا ہوتی چلی جائے گی, اور وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا, کم ہوتا چلا جائے گا, پیدا تو ہوگا لیکن کم ہوتا چلا جائے گا جو تفاسیر کے اختلاف سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. صحیح. اچھا خورشید صاحب, یہ بڑا اہم آپ نے اس کا جواب دیا اور بڑی ایک بنیادی بات ہے. اچھا ڈاکٹر شہباز صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بنیادی مسئلہ ہے, کیونکہ محمود صاحب نے تو بتایا نا کہ سارا کام ہو رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے, حکومت بھی ہمیں بڑی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے, اور ہم یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ قرآن کو ٹھیک طریقے سے نہ سمجھنے کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, فرقہ واریت بڑھ رہی ہے. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کئی علماء نے ایسی تفاسیر بھی لکھی ہیں کہ جس میں تمام مسالک علماء اکرام کی جو آراء ہیں انہیں شامل کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ تراجم میں تمام مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کے جو ترجمہ ہیں ان کو سب کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ طور پر تفسیر بنائی ہے, تو انہیں اگر تراجم کے اندر شامل کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ آغاز کیا. پہلا یہ کہ قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے, صحیح. پھر اس کے بعد یہ جو ہمارا سیکٹیرین سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے. اب تھرڈ یہ کہ آپ اس طرف آ رہے ہیں کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم قرآن مجید کے جو تراجم ہیں یا جو تفاسیر ہیں ان ساروں کی جو ہے وہ کمپائلیشن کر دیں اور کسی ایک پلیٹ فارم پہ ان کو لے آ کے جو ہے وہ اپنی قوم کو پڑھانا یا اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پڑھانا شروع کریں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایسا گہرا سمندر ہے کہ جو بھی اس کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے, اس کو سمجھنا چاہتا ہے, اس کے اندر سے کوئی موتی نکالنا چاہتا ہے, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے کیا کرتا ہے, نصیب کرتا ہے. ٹھیک ہے, دو چیزیں جو ہے وہ بالکل الگ آپ رکھ کے دیکھیں. ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کو کسی مفسر نے, کسی مترشح نے یا کسی مترجم نے جو ہے کس انداز میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے, ایک چیز یہ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں سے اپنی من پسند چیزیں یا اپنے فرقے کو جو ہے سپورٹ کرنے والی چیزیں جو ہے ان کو اڈاپٹ کر لینا, اور ان کی اڈاپٹیشن کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں, اسی کو جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں, پبلک تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز کا تعلق ہے علم سے, تراجم کیے گئے, تفاسیر کی گئی, اسی طرح اور کومنٹری جتنی بھی کی گئی, یہ علم سے تعلق رکھتی ہے. مگر یہ جو دوسری چیز ہے یہ خود نمائی سے تعلق رکھتی ہے, اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے یا اپنے فرقے کو جو ہے وہ حق ثابت کرنے کے لیے کی جاتی ہے. عمومی طور پہ یہ سوال ہوتا ہے اور اکثر علماء کے ہاں بھی یہ بحث رہتی ہے, اگر حق ایک ہے تو اتنے سارے لوگوں میں حق کیسے جو ہے وہ بٹ جاتا ہے. صحیح, حق تو ہمیں ایک ہی دکھائی دیتا ہے نا, ہم کہتے ہیں حق ایک ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس حق کہاں سے آ گیا, یا بہت سارے لوگ جو ہے وہ حق کا دعویٰ کرنے والے کیسے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو دوسری چیز ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک, اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے, وہ لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں جن کا اپنا نالج قرآنک پوائنٹ آف ویو سے یا حدیث کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے بنیادی طور پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب آئیے کہ اگر ایک طرف کی جائے اور اس طرف ابھی جو ہے وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. مثلا میں چند مثالیں جو ہے وہ دے دوں یہاں. آپ دیکھیں اس وقت عرب دنیا کے اندر دو چیزوں کو جو ہے وہ بڑا رواج دیا جا رہا ہے. ایک چیز کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں فقہ مقارن. صحیح, ٹھیک ہے, یہ فقہ مقارن بنیادی طور پہ کیا ہے, فقہ مقارن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مختلف فقہا کی آراء کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور اس میں سے جس کو بھی مناسب لیے سمجھا جاتا ہے اس کو لیا جاتا ہے فقہ مقارن کے نام سے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اس وقت اشتراکات کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. صحیح, بہت سارے مسالک کی آپ بات کریں, مختلف ماننے والوں کی بات کریں, وہ سملیرٹیز کو اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی مشترک چیزیں ہیں ان کو یکجا کیا جا رہا ہے اور ان کو یکجا کر کے ان چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. کیوں کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ جو ناسور ہمارے جسم کو کاٹ رہا تھا, ہمارے جسد واحد کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا تھا, بنیادی طور پہ وہ یہی تھا فرقہ واریت کا. ٹھیک, اب ہم فرقہ واریت سے نکل کر کس طرف آ رہے ہیں کہ سبھی لوگ جب اس بات پر مجتمع ہیں کہ قرآن ایک ہے, اللہ کا رسول ایک ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, ایک ہی سب کی, قرآن بھی ایک, خدا بھی ایک. اس طرح سے اقبال کا ایک شعر ہے, کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان, کیا بڑی بات, نبی دین بھی ایمان بھی ایک, کیا بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں ان کا فرمان کیا ہے, وہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ خورشید ندیم صاحب کی رائے کیا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ محمود صاحب کی رائے کیا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ سبوح سید صاحب کی رائے کیا ہے. ان کی اپنی رائے جو ہے اس نص کی تعبیر سے کچھ بھی ہو سکتی ہے, اور جو تعبیر نص ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں وہ عقل انسانی پر مبنی ہوتی ہے, اور عقل انسانی میں خطا بھی ہو سکتی ہے. عقل انسانی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ درست نہ ہو.
ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ تمام مسالک کو پڑھا جائے, تمام قرآن کے مترجمین کو پڑھا جائے, اور ان میں سے ایسی چیزیں لے کر اپنی قوم کو دی جائیں جو ایک تو ہمارے شخصی ارتقاء کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں, اور اس کے بعد ہمارے معاشرے, اور جس معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا مطلوب اور مقصود معاشرہ ہے, ہمیں وہ معاشرہ جو ہے وہ نصیب ہو. صحیح. اور یہ بہت اہم آپ نے بات کی کہ قرآن سے جو مشترکات ہیں, مطلب تمام مسالک نے جو ان کے تراجم کیے یا تفاصیل لکھی, اور خود قرآن بھی تو یہی بات کرتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو مشترک ہیں اس کی طرف آپ بڑھیں تاکہ سوسائٹی کو آپ بہتر سمت آگے لے کے جا سکیں. اور اقبال کے شعر مجھے یاد آ گیا کہ ایک ہی حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, پھر بھول گیا. ہاں تو یہ ہے. اچھا میں محمود صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں کہ میں نے کہا تھوڑا سا یہ جو ایشو ہے اس ایشو کو حل کیا جائے, لیکن قرآن تو خود ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ واریت کا شکار مت ہو جاؤ. اور پھر وہ بھی کہتا ہے کہ وَإِن تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, جب تم نزاع میں پڑو گے, آپس میں اس طرح کی مخالفتیں پیدا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو آپ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں قرآن کے ذریعے کہ جو معاشرے کے اندر ایک عدل کا نظام قائم کرے. ہم نے کسی کے خلاف معاشرہ نہیں بنانا, بلکہ معاشرہ اس لیے بنانا ہے کہ معاشرہ خیر و برکت کا ایک مرکز بن جائے, اور ایک ایسا معاشرہ بنے کہ جو دنیا میں کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ سب لوگوں کو عدل کی طرف بلا رہا ہے, بہتری کی طرف بلا رہا ہے, خیر کی دعوت دے رہا ہے. تو یہ جو ایشو ہے, کیا آپ کا جو کریکٹر بلڈنگ, کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اس کے ذریعے یہ جو ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ایشوز ہیں, کیونکہ لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا قرآن کی تعلیم آپ دیں گے تو جو ہمارے کرسچن بھائی وہاں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے آپ, جو ہندو بھائی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے, سکھوں کے ساتھ کیا, تو کہیں آپ قرآن کی تعلیم دے کر ان کے خلاف ایک ماحول تو نہیں بنا رہے. تو لوگ بڑے خوفزدہ ہیں, فرقوں کے حوالے سے بھی خوفزدہ ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی خوفزدہ ہیں بہت. دیکھیے یہ تعلیمی طور پہ یہ مسئلہ حل کیا جا چکا ہے. صحیح. اور وہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جب 2017 میں کمپلسری قرآن ایجوکیشن ایکٹ آیا تو اس کے فوراً بعد ایک یہ ایشو اٹھا تھا کہ کون سا ترجمہ پڑھایا جائے. صحیح. تو اس پہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, جو ان کی ایک باقاعدہ ایک تنظیم, ایک ایسوسیشن بھی ہے, تو ان سے کہا گیا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ دے دیں. صحیح. اور منسٹری نے 2 سال کام کر کے ایک مشترکہ ترجمہ بنا لیا. صحیح. جس پہ تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. زبردست. اور اس ترجمے کو یہ کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ تدریسی طور پر صرف اسی ترجمے کو اختیار کیا جائے گا. ٹھیک. نمبر 1 یہ مسئلہ تو حل ہو چکا ہے. یہ حل ہو گیا. صحیح. نمبر 2 مسئلہ یہ کہ اس وقت باقی جو مذاہب کے بچے ہیں وہ کیا کریں گے, تو وہ 2% ہیں پاکستان میں. لیکن یہ جو سنگل نیشنل کریکولم میں ان کے مسئلے کا بھی حل نکال دیا گیا ہے. صحیح. ان جو بھی 6 مذاہب یہاں ہیں, 5-6 مذاہب, ان سب کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت میں جب کہ مسلمان بچے جو ہے وہ یہ پڑھ رہے ہوں گے, قرآن کی تعلیمات کر رہے ہوں گے یا اسلامیات پڑھ رہے ہوں گے, اس وقت آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہوں گے. صحیح. تو انہوں نے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق جو ہے وہ چیزیں کمپائل کر کے دے دی. ٹھیک. تو وہ ہم کسی کے اوپر کوئی چیز تھوپ نہیں رہے ہوں گے. نہیں, وہ کمپائل کر کے کیا وہ کتاب کی صورت میں دی ہے کہ ہمارے وہ بچوں کو بالکل وہ باقاعدہ سکھوں کے لیے ان کی مذہبی کتاب, جی گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج, جو ہندوؤں کے لیے ان کی کتاب, یہاں تک کہ کلاش کے لیے بھی نصاب بنا دیا گیا ہے. اچھا. کسی مذہب کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ قرآن اس پیریڈ کے اندر پڑھیں. اسلامیات کے پیریڈ کے اندر بھی اسلامیات اور قرآن اس وقت کا جو سچویشن ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی ایک ہی پیریڈ کے اندر 3 پیریڈ جو ہے اسلامیات کو دیے گئے ہیں اور 3 پیریڈ قرآن کو دیے گئے ہیں. تو اس پیریڈ میں ان کے لیے الٹرنیٹ انتظام ہوا ہے. اس وقت صرف ایک مسئلہ ہے جس کو آزمائشی طور پہ اب اس کا بھی حل نکل رہا ہے. وہ یہ تھا کہ پرائمری کی حد تک تو قرآن کا ناظرہ جو پڑھنا ہے وہ تو تجوید کے ساتھ, اس میں جیسے اول میں بچہ جو ہے وہ تجوید پڑھتا ہے, دوم میں 2 پارے پڑھتا ہے, سوم میں وہ 6 پارے پڑھتا ہے, پھر 10 پارے اور 12 پارے کر کے 5th میں قرآن مکمل کر دیتا ہے. لیکن 6 سے جو ہے ترجمہ قرآن شروع ہوتا ہے. اچھا, ترجمہ قرآن کے ساتھ ایک چیلنج یہ تھا کہ اس کا امتحان کیسے لیا جائے گا. اگر اردو میں بچوں نے ترجمہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ تو بھول جائیں گے کچھ دنوں کے اندر. اس کا AJK گورنمنٹ نے حل لیا اور ہم نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہم بچے کی اتنی کیپیسٹی بلڈ کر دیں, اور اس پہ ہم نے کافی بڑا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے. ایک اسکالر ہیں عرب دنیا میں,
انہوں نے 25 سال اس پہ ریسرچ کی تھی کہ عام آدمی کے لیے قرآن کو آسان کیسے کیا جا سکتا. اچھا. ان کی جو ریسرچ تھی اس کو ہم نے ٹیکسٹ بک کے اندر لایا. صحیح. اور 6, 7, 8 میں ہفتے میں 4 پیریڈ پر ہم ایسا کریکولم لے آئے ہیں کہ بچے کو جو ترجمہ تو متفقہ ہو چکا ہے پہلے ہی, اب اس کی سکل ڈیولپ کرنی ہے, لینگویج کی سکل ڈیولپ کرنی ہے. تو ہم نے ایسی قرآنی عربی ڈیولپ کی ہے جس میں ہم نے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کی میتھڈولوجی لائی ہے, ہائی فریکوینسی ورڈز کی میتھڈولوجی لائی ہے کہ بچہ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں میں سورہ بقرہ مکمل کرتے ہوئے قرآن کی 85% ویکیبلری اس کو آ جائے, تو آگے پھر 9ویں سے 12ویں تک پورا قرآن وہ مکمل کر لیتا ہے. تو اس وقت ہماری یہ ٹیکسٹ بک کی ڈیولپمنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہوا ہے. 8ویں تک یہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو 8,500 گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اچھا. اور اس کی ٹیچر ڈیولپمنٹ کا پورا ایک ہم نے ان کو پروگرام دیا ہے, اور پورا تحصیل کی سطح پہ ہم نے ٹرینر جو ہے وہ اپنے اپائنٹ کیے ہوئے ہیں, جو گورنمنٹ کے 13,000 پرائمری ٹیچر کو اور ٹوٹل 38,000 ٹیچر کو ٹرینڈ کرنے کے لیے پورا ایک میکنزم ہم نے پلیس کر دیا ہے. تو ہمارے ذہن میں بھی یہی آئیڈیا تھا کہ مستقبل میں ایک خطے میں یہ کام اگر ایک خاص طرح سے اگر اس کے نتائج نکل آتے ہیں, اور وہ نتائج آلموسٹ نکل چکے ہیں. پھر ہم نے ایک سمجھ کر حفظ کا بھی ایک نیا پروڈکٹ لایا ہے, ایک نئی چیز لائی ہے کہ بچے اگر حفظ کر رہے ہوں تو وہ قرآن کو سمجھ کر حفظ کر رہے ہوں, تو وہ اس کا بھی بہت ہی ایک کامیاب تجربہ ہم نے کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ مستقبل میں اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ کام بہت ہی تیزی کے ساتھ پورے ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر جائے گا. اس میں اہم بات یہ ہے کہ جہاں اس بات کی ضرورت ہے جو آپ نے پہلے فرمایا کہ دینی مدارس میں جہاں ہمیں سائنس, میتھ اور انگلش 3 سبجیکٹ پڑھانے کی ضرورت ہے, تو وہاں جو عام سکول ہیں وہاں قرآن اور سیرت پڑھانے کی بھی وہاں پہ ضرورت ہے, اور قرآنی عربی پڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ یکساں نظام تعلیم تبھی ہوگا کہ ادھر کے کچھ سبجیکٹ ادھر جائیں اور ادھر کے کچھ سبجیکٹ ادھر آئیں. تو ہم نے ریکمینڈ تو گورنمنٹ کو یہ کیا ہوا ہے کہ اس وقت 6 پیریڈ ہیں ٹوٹل, ادھر ہم 18 پیریڈ ہمیں دینے پڑ رہے ہیں 3 سبجیکٹس میں, یعنی سائنس میں, میتھ میں اور انگلش میں. دینی مدارس کو 18 پیریڈ پڑھانے پڑیں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اگر 9 پیریڈ دے دیں تو جو ہے قرآن اور سیرت کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا, یعنی سیرت اور قرآن مل کے ہی پوری پکچر واضح ہوتی ہے. اور اسلامیات کے اپنے 3 پیریڈ ہوں تو یہ اس 9 پیریڈز میں غیر مسلم اپنے سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کا کریکولم تک بھی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, پائلٹ ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے. پاکستان میں ہمارا نصاب جو ہے وہ 10,000 پرائیویٹ سکولوں میں بھی اس وقت پڑھایا جا رہا ہے, جس میں آرمی پبلک سکول بھی سارے شامل ہیں, اس میں بھی ہمارا نصاب پڑھایا جا رہا ہے, اور بڑی بڑی چینز ہیں ان میں نصاب پڑھایا جا رہا ہے. اور یہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ ہوا ہے جو کہ ماضی کی نسبت اب یہ پاسبل ہو گیا ہے. اور اس میں جو بیسکلی سمجھا جاتا ہے کہ کون سی چیز پڑھائیں گے, کیا پڑھائیں گے, وہ سب پرابلمز اس وقت سولو ہو چکے ہیں. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ مستقبل میں انشاءاللہ ہم ایک ایسی جنریشن قرآن کے ذریعے سے ضرور ڈیولپ کر لیں گے کہ جن کا کم از کم بیریئر نہیں ہوگا. قرآن اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ میں نے کئی جید علماء سے جنہوں نے اپنی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری, ان سے یہ پوچھا الگ الگ 3 لوگوں سے کہ کتنے فیصدی لوگ درست قرآن پڑھتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ جواب تھا 1% سے کم, چونکہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا, دوسری طرف جو ہے سمجھنا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. یعنی اس وقت یہاں تک کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ الفاظ پاکستان میں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ سب سے بڑی اہم بات ہے, تو اس کا ہم نے سلوشنز تقریباً نکال لیے. یہ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ قرآن کو جب حفظ کر رہے ہوں تو سمجھ کے یاد وہ کریں. مجھے یاد ہے خورشید صاحب بچپن میں جب میں قرآن حفظ کر رہا تھا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لکھا ہوا کیا ہے, اور مائنڈ بالکل اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز جو سمجھ نہ آئے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میرے والد صاحب نے مجھے جب پڑھاتے تھے ترجمہ کر کے پڑھاتے تھے, اور جب میری غلطی ہوتی تو مجھے اردو میں بتاتے تھے, تو پھر میں اس کی عربی بناتا, یا بعض کا عربی میں بتاتے تو میں پھر اس کی اردو بناتا. تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوا کہ مجھے قرآن کی وہ تمام ایسی آیات جو کم از کم میں دیکھتا ہوں کہ کچھ مسائل سے متعلق ہیں یا اس طرح کی ہیں, تو وہ ازبر ہیں کہ وہ ذہن کے اندر فوراً آ جاتی ہیں. اور یہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بغیر سمجھے پڑھیں گے
تو یہ ایسی ہے کہ وہ ڈاکٹر کی جو وہ دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا دوائی. اچھا خورشید صاحب، دو بنیادی بڑی اہم باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اسکول کے اندر یہ پورا سسٹم آپ نے کر دیا ہے، لیکن اس وقت جو ہمیں بڑے پرابلم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی کو مذہبی ہم آہنگی اور سماجی ہم آہنگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ شاید مسلکی ہم آہنگی اس سے پیدا ہو جائے کہ جو آپ نے بیان کی ساری چیزیں، لیکن سوسائٹی کے اندر جو انتشار کی فضا ہے اس میں مذہبی ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے مزید پولرائزیشن جو ہے، تقسیم کا عمر مزید بڑھ جائے گا؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ہمارے ہاں بعض مسلمان گروہ ہیں جنہوں نے اس جو یکساں نظام تعلیم ہے اس پر آواز اٹھائی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور وہ ان کے نمائندہ لوگ ہیں، اور وہ اس پہ اپنے اعتراضات سامنے لا رہے ہیں کہ اس پہ ان کے کیا اعتراضات ہیں، اور وہ زیادہ تر اعتراضات وہی ہیں جس کا تعلق ان کے گروہی امتیازات کے ساتھ ہے. صحیح. پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مذہبی گروہ بنیادی طور پر اپنے مذہبی امتیاز کے لیے تو بہت حساس ہے. صحیح، بے شک. خود دین کے لیے اتنا حساس نہیں ہے بنیادی طور پر. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک ایشو ہے، بہرحال سماجی ہے، اس سے نکلنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، لیکن اس کا طریقہ وہی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ قرآن مجید کی بنیاد پر جب دینی تعلیم نہیں مرتب ہوگی تو پھر یہ مسئلہ باقی رہے گا. قرآن خود سورہ نام میں کہا ہوا ہے کہ قرآن کے ساتھ تذکیر کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہوا ہے کہ آپ اس قرآن کے ساتھ تذکیر کریں، تو قرآن ہی سے تذکیر ہوگی بنیادی طور پر. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو ابھی ذکر بھی ہوا کہ اسلامیات بھی پڑھائی جا رہی ہے، قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے. اسلامیات قرآن کے علاوہ کس چیز کا نام ہے؟ صحیح. یعنی کہ اسلامیات کیا کوئی اضافی چیز ہے؟ قرآن اور سیرت کے علاوہ اسلامیات کیا ہے؟ اسلامیات تو کوئی چیز نہیں ہے. قرآن اور سنت یا سیرت یا جو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوا قرآن کے علاوہ، وہ دونوں چیزیں مل کے ظاہر دین بنتا ہے. صحیح. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیغمبر سے امت بنتی ہے. پیغمبر کی ذات پر یکسانیت اور پیغمبر کی ذات کو مرکز بنانا، اس سے امت بنتی ہے. اس لیے ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں یا کسی دوسرے نبیوں، جھوٹے نبیوں کی تردید کرتے ہیں کہ وہ ایک نئی امت کو وجود بخشتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فکری یکسوئی قرآن مجید سے آئے گی، عملی یکسوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یکسو ہونے سے آئے گی. یہی دین ہے سارا. تو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس کی بنیاد پہ قرآن مجید کے ساتھ کیجئے، قرآن مجید کی بنیاد پر کریں، اس کی تعلیم ہی کو اسی سے. بس آپ نماز پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو تو آپ بتائیے قرآن مجید کی آیات وہ پڑھائیں جہاں نماز کا حکم ہے، اور سیرت سے بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. یہ بنیادی بہت ضروری چیز ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی تفہیم کے بارے میں ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، احکام کی آیات بہت کم ہیں. صحیح، بالکل. قرآن مجید جو ہے وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے. تو جو چیز سب سے مسنگ ہے، ہم قرآن مجید سے ہدایت کم اخذ کرتے ہیں، اپنی فقہ اخذ کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. زیادہ کوشش ہوتی ہے. تو یہ تو قرآن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. آپ کے علم ہے ہمارے ہاں وہ تفاسیر بھی لکھی گئی جو سارے احکام کے نقطہ نظر سے تھی. ابو بکر جساس کی بہت احکام القرآن مشہور ہے بہت اس معاملے میں. قرآن مجید اصل میں وہ ایک اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے. فقہا پڑھیں جو فقہ جن کا میدان ہے، جو آگے اس پہ کرنا چاہتے ہیں کام وہ کریں. قرآن بیسیکلی ہدایت کی چیز ہے. میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کائنات کے بارے میں میرا پرسپشن کیا ہونا چاہیے، میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے. اور تزکیہ جو وَيُزَكِّيهِمْ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت اللہ نے بتایا، يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ بنیادی مقصد بتایا. اور قد افلح من تزکا، یہ بھی بتایا کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے. تو یہ قرآن کا تو بنیادی میسج ہی ہے. یہ فقہ وغیرہ بہت بعد کی چیزیں ہیں اور بہت جزوی چیزیں میں آپ سے عرض کروں. مثلا احکام کا بڑا حصہ وہ ہے جو ریاست سے متعلق ہے. عام آدمی کو کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو چیز چاہیے وہ تو اصل میں یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، سماج کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ شخصیت کیا بن رہی ہے خدا کے ہاں جواب دہی کی احساس کے ساتھ پیدا ہونے والی شخصیت کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے اس کا ایک دن میں خدا کے حضور میں پیش ہونا اور اس کے لیے اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرانا ہے. تو یہ وہ بنیادی ہدایت ہے جو ہے قرآن کی ساری تعلیم کا. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا حصہ آخرت پر مشتمل ہے، یعنی اس کا سب سے بڑا سبجیکٹ آخرت، بلکہ ہے ہی آخرت. اگر آپ کے پہلے سے لے کے آخر تک مطلب آپ نے کرنا ہی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بالکل اس کو مطلب وہ اسی دنیا میں رہ کے اصل میں آپ کو آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ ہے اس کا اصل میسج.
اس کو طرف ہم نے بہت کم فقہ میں ہم پڑھ گئے، ہر مسلک اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا کہ جناب میرا کہیں میری وجہ سے میرا مسلک کو نقصان نہ پہنچا، میں شیعہ جو بن رہا ہے تو وہ شیعہ کیوں نہیں بن رہا میرا بچہ، اور سنی کیوں نہیں بن رہا، اور دیوبندی اور بریلوی کیوں نہیں بن رہا. اس کی وجہ ایک اور الگ موضوع ہے کہ ہماری دینی تعلیم بھی چونکہ سارے مسلکی متشدد ہے. نقطہ نظر کی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ بچے جو تھے نا وہ کنفیوز ہو گئے، نہیں کنفیوز ہو گئے اور دین سے بھی دور ہو گئے اسی وجہ سے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ ان کو شیعہ اور سنی بنانے پہ تلتے وہ بچے اس سے بھی نکل گئے. کریکٹر بلڈنگ، اصل آپ کا تزکیہ اخلاق، آپ کا تزکیہ نفس، یہ ہے بنیادی میسج جو قرآن مجید بھی آپ کو دیتا ہے. تو اسی پر ایجوکیشن گھومنی چاہیے. باقی فقہی اختلافات کی چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی ہیں، اور قرآن خود احکام کا حصہ اتنا ہے نہیں قرآن مجید میں جتنا زیادہ اس کو مبالغے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. جیسے ہر چیز کنٹروورشل ہے، یہ کنٹروورسی تو بعد میں، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں پیدا ہوئی جب آپ نے قرآن مجید سے باہر کسی ماخذ کو تلاش کرنے کی کوشش کی. توحید کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے اگر آپ قرآن مجید پہ بیس کریں. سارے ابہام اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ توحید کے مفہوم کو قرآن مجید سے الگ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی اور رسول کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا. آخرت کیا ہے؟ کوئی ابہام نہیں چھوڑا. عبادات کیا ہے؟ کوئی ابہام نہیں. انسانوں کے ساتھ تعلقات، والدین کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق کتنا حساس بناتا ہے قرآن، کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیتا ہے. اس پہ آپ پوری طرح فوکس کیجئے. یہ ہے وہ چیز جو ہمارے یہاں مسنگ ہوتی ہے. یہ اتنے سوالات اعتراضات آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اس وقت اٹھتے ہیں جب آپ اس سے ہٹ کے کوئی اور مقصد تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا اپنے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سنی بنانا چاہتے ہیں. یہ کہ وہ تزکیہ نفس ہو ان کا، یہ کہیں آپ کے پیش نظر نہیں ہے کہ اپنے فرقے اس کے اوپر وہ کھڑے ہو جائیں. اور قرآن ذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، وہ یہ کہتا ہے کہ جو کتاب ہے خود اپنا تعارف کراتا ہے کہ یہ تو بالکل حق بات ہے اور فرقان ہے. فرقان ہے بالکل. ہاں، اور قرآن سے بھی اگر آپ کو کلیئر میسج نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ بڑی اہم بات ہے. اور وہ جو اقبال کا شعر پیش ورد میں بھول گیا، لیکن یہ ایک یاد آ گیا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں لیکن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدوسی و جباری و قہاری و جبروت، یہ چاروں عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ جو ہم مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں، ابھی جو نصاب تعلیم کے اندر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو لے کر آئیں، تو بنیادی طور پر تو شاید ہماری حکومتوں نے، ہمارے سماج کے جو باشعور افراد ہیں یا جو ہمارے اہل دانش ہیں، اہل علم ہیں، انہوں نے یہی سوچا کہ سوسائٹی سے جو کریکٹر ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے اور اس کو ایک نیو نارمل کے طور پر لوگ قبول کرنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کرپشن یار یہ تو ہر جگہ ہوتی رہتی ہے، جھوٹ یار تو ہر جگہ بولا جاتا ہے، اب کیا ہے اس میں. مطلب ان کے لیے وہ چیزیں جو ہمارے بچپن میں کوئی بولتا اور اس سے ڈسٹنس رکھا جاتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ عدالت میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، لوگ اس کی طرف منہ بھی نہیں کرتے تھے کہ اس شخص کے بدنما چہرے کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ قرآن سر پہ اٹھاتا ہے اور عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے. تو ہم لوگ جس سے اختلاف کرتے تھے، آج کل ہم کہتے ہیں وہی بڑا ہوشیار آدمی تھا، کوئی چیزوں کو مینیج کر رہا ہے. تو ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں جس سے قرآن ہمیں روکتا ہے کہ ان چیزوں سے بچ کے رہنا، ان لوگوں سے بچ کے رہنا، قبول کرنا شروع ہو گئے. تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا انسان، قرآن کے سائے میں پرورش پانے والا انسان، یہ کیسا انسان ہو سکتا ہے اور ہم اس میں کیا ابھی کامیاب ہو سکتے ہیں جتنی پولرائزیشن ہم نے بنا دی ہے؟ دیکھیے بڑی خوبصورت سی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو قرآنی کانٹیکسٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ یونیورسل نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، مثلا اگر یہ بات کی جائے کہ سچ بولنا، ٹھیک، یہ صرف مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ایک انسانی وصف ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ تمام مذاہب اس کی تعلیم دیتے ہیں. تمام مذاہب. اس سے آپ تھوڑا سا اگر آگے نکلیں تو ہر مذہب کی یہی تعلیم ہے کہ خیر کو عام ہونا چاہیے. ٹھیک، معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن ہونا چاہیے، باہم جو آپ کے روابط ہیں وہ بہترین سے بہترین ہونے چاہیے. انسان کو انسان کا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مددگار ہونا چاہیے. جیسے حال ہی نے کہا تھا نا، یہی پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. اگر آپ قرآن کی ابتدا بھی کریں تو وہ بھی کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ٹھیک ہے، اب ادھر آ جائیے کہ مذہبی تشخص کسی کا کیا ہے. ٹھیک، کیا کسی کے مذہبی تشخص اختیار کر لینے سے معاشرے کے اندر جو ہے جو اس کا ہے فرسٹریشن وہ کریٹ ہوتی ہے، ڈیوائیڈ آپ لوگوں کو کر رہے ہیں یا بد امنی آپ پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ مذہبی تشخص جو ہے وہ اپنے اوپر لیبل لگا کے اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مذہب کی بنیادی تعلیمات جو ہیں ان کو سمجھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے. اب دوسری طرف آپ آئیے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا مسلمان تیار کرنا ہے جو قرآن کے سائے میں ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر قرآنی تعلیمات کا ہمیں عکس نظر آئے، ایسا شخص ہو جس کے کردار کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ واللہ یہ کون ہے؟ یہ محمدی ہے. تو اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو کچھ چیزیں ایز اے انسان آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے. مثلا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. ٹھیک ہے, یہ رسالت کا اقرار کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں, آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دائرہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں تو اسلام جو کچھ آپ سے ریکوائرڈ جو اس کو ہے آپ نے وہ پورا کرنا ہے. اگر وہ آپ پورا نہیں کر رہے تو پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اعتقاداً تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں مگر عملاً آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, عمل سے جو عمل نہ کر رہا اور صرف عقیدے کی بنیاد پہ خوش گمانیوں کا شکار ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے منافق, اگر آپ سمپل سی بات, اور قرآن میں دیکھیں کتنی بڑی صورت ہے, یہ کافرون 3-4 آیتیں ہیں لیکن منافقون پوری 2 رکوع ہیں. صحیح, ٹھیک. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے, اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم قرآن مجید کو جو ہے وہ سر پہ اٹھا کے جھوٹی گواہی دے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. آپ کے معاشرے کے اندر جو پریورٹیز ہیں, ترجیحات جو ہیں وہ بدل گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مذہب کو فقط یہ ہے کہ اپنا یا تو آباء و اجداد سے لے لیا ہے یا یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مذہب اس کا اقرار کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے. حالانکہ مذہب کا بنیادی طور پہ میسج, بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا, یا قرآنی تعلیمات کا بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا, وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسا انسان پیدا ہو جس انسان کے اندر وہ تمام اوصاف ہوں جو اسے اللہ رب العزت کا نائب کہلوا سکیں. ٹھیک ہے, اور نیابت کا جو فریضہ اس کے ذمہ لگایا گیا ہے یہ اس کو پورا کر سکے. مگر بدقسمتی سے آج یہاں کیا ہو رہا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی بات کر رہے ہوتے ہیں, قرآن مجید کے بنیادی 5 حقوق جو ہمارے اوپر ہیں ہم انہی سے ہی نابلد ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, قرآن ہمیں کس نہج پر لے کے جانا چاہتا ہے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اسلامی تعلیمات کی بنیادی روح جو ہے وہ کیا ہے. اسلامی تعلیمات کی بنیادی روح کی اگر بات کی جائے تو بنیادی طور پہ اسلام کیا چاہتا ہے. اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایسا بے مثل بن جائے کہ کل جب حشر کا میدان ہو اور وہاں اللہ رب العزت کے حضور سارے انسان جو ہے وہ جمع ہوں تو اللہ رب العزت اس کی طرف جو ہے وہ فخر سے دیکھے, اور ان لوگوں کو جو ہے جن کے لیے بارے میں دیدار الہی کی بات آتی ہے ان کو نصیب ہو. لیکن عصر حاضر میں مذہب کے اعتبار سے آپ ایجوکیشن کی سیکٹر میں دیکھیں, اسی طرح آپ معاشرے میں چلے جائیں, کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو مذہب کو ایک ٹول یا کارٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. عملی تنفیذ اس کی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنا, آپ نے عمل سے جو ہے اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنا, یہ بہت دور ہوتا جا رہا ہے. کیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا, خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم. میرے بنیادی طور پہ زمانے کے اعتبار سے یہ حدیث ہے, اور بہترین لوگوں کی بات کی گئی. عصر حاضر میں ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں نا, اس کو بھی حدیث نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. وہ کیا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, کہ صبح جو ہے وہ اس حالت میں ہوگی کہ لوگ مومن ہوں گے اور شام اس حالت میں ہوگی کہ وہ کافر ہوں گے. اور اس کفر کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم بنیادی طور پہ مذہب بیزاری اور بنیادی طور پہ مذہب کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھا بننے کی لبادہ اوڑھ کوشش لیتے کرتے ہیں. ہیں. لیکن اپنے جو دھندے ہیں, اپنے جو کام ہیں, ان سے ہم باز نہیں آتے. اور ہمارا اصل میں قرآن کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن سے تعلیمات حاصل کریں اور اپنے اندھیرے گھروں میں کوئی چراغ روشن کریں فکر کے, علم کے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے جو امور ہیں وہ ان کی سپورٹ میں آئے. تو ہم یہ سارے یہ کر رہے ہوتے ہیں. وقت پروگرام کا اجتماعی 2 چیزوں کو جو ہے نا ایڈریس کرتا ہے. انفرادی طور پہ شخصی ارتقاء کی بات کرتا ہے. اس میں یہ بڑا اہم موضوع ہے, اس پر ہم مزید بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب, خورشید ندیم صاحب, جناب محمود احمد صاحب. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی اور کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جو تارک قرآن ہے یہ اصل میں وہی بات ہے جو شہباز عباسی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم اصل میں اسلام کا نام لیتے ہیں, اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, اور اسلام کا نام لے کر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں حشر کے دن کھڑا ہوگا, اللہ کے حضور شکایت لگائے گا اور کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھے مذاق بنا کے رکھا ہوا تھا. ناظرین, اگلی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.